آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے پاس تمام بھائی پہنچ گئے، اور یہ قرآن کریم کی عظمت اور شان ہے کہ قرآن کریم غیر ضروری باتوں کو نقل نہیں کرتا، صرف ضروری باتوں کو بیان فرماتا ہے۔ جیسے ابھی کل کے درس میں ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 57 میں اور 58 میں، 56 اور 57 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین میں یوں ٹھہراؤ دے دیا، مصر کی زمین میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں چاہیں رہیں، حکمران بن گئے وہاں کے، نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور ہم محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آخرت کا اجر جو ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ یہاں تک حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حکومت سنبھالنے کا ذکر ہے، ان کی حکومت سنبھالنے کا ذکر ہے۔ آگے پورے 7 سال یوسف علیہ السلام نے کیسے نظام کو سنبھالا، اس کے متعلق قرآن ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ ہاں جی، ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک، یعنی مصر سے یہ چرچا نکل کر کے اردن جا رہا ہے، قریہ خلیل پہنچ رہا ہے، یعقوب علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے کہ مصر کا بادشاہ اچھا ہے، قحط پڑ گیا ہے ہر طرف، تو کہیں کوئی شے مل نہیں رہی کھانے کو، گندم کا دانہ نہیں مل رہا، لیکن وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے مصریوں کو بھی دے رہا ہے، مصر سے باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی دے رہا ہے۔ ہاں جی، ظاہری بات ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں اس وقت، ہاں جی، جب کوئی ذریعہ مواصلات کا کوئی نہیں تھا، اس وقت یہ پیغام پہنچانا کون سا آسان کام تھا۔ ظاہری بات ہے ایک بات جو ہے نا ایک محلے میں پہنچتے پہنچتے بھی بڑا وقت لگ جاتا تھا۔ ہاں جی، آج یہ آسانی ہو گئی کہ ایک بات جو ہے نا وہ پوری دنیا میں آنن فانن پھیل جاتی ہے، اور آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے وہ پہلے 7 سال ان کے تنگی کے گزرے، 7 سال پہلے ان کے خوشحالی کے گزرے، اگلے 7 سال جو تنگی کے تھے ان سالوں میں ممکن ہے کتنے عرصے کے بعد جا کر کے بھائی وہاں آئے ہوں، یعنی 7 سال تو پکے ہیں نا، اگلا نہ بھی شمار کریں ہم کہ وہ کتنے مہینوں کے بعد آتے ہیں یا کتنے سالوں کے بعد بھائی گندم لینے کے لیے وہاں مصر پہنچتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اردن سے مصر تک کا فاصلہ کون سا آسان تھا اس وقت، ہاں جی، اور وہ بھی جناب اونٹوں پر جا رہے ہیں، سفر کر کے اونٹوں پہ جا رہے ہیں، اور اونٹوں پہ جانا کون سا آسان تھا، مہینوں لگ جاتے تھے ان کو سفر کرتے ہوئے۔ جی، ہم اپنے بزرگوں سے سنتے نہیں ہیں کہ 6 مہینے ان کو لگتے تھے حج پر جانے کے لیے، ہیں اتنے ان کو ایام لگ جاتے تھے۔ تو اس طرح کر کے یعنی قرآن کریم جو ہے آپ بس وہ 7 سال ہی رکھیں، 7 سال کا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ آپ نے کیسے نظام کیا، کیسے جناب وہ پوری مصری قوم کو جناب اس راہ پر لگا دیا، قرآن نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ بتائیں ایک دم سے قرآن قصہ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ حکومت سنبھال رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اگلا قصہ آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی گندم لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ دیکھیں، اور آج بھی بالکل دیکھیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ اپنے ابا جی سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ ابا جی اب جو ہے ہم اپنے بھائی بنیامین کو لے جائیں گے اور اس کو کہیں آگے پیچھے نہیں ہونے دیں گے، جیسے لے کے جائیں گے ویسے واپس لائیں گے ہم اسے، یہ عہد معاہدہ کر رہے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اور ایک دم سے قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ بھائی وہاں پہنچ بھی گئے، یوسف علیہ السلام جو ہیں حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب بھائیوں سے اکیلا کر کے اکیلے میں اسے اپنا تعارف بھی کروا رہے ہیں کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ بات یہاں سے قرآن شروع کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی ان کے سفری رودات بیان نہیں کرتا، وہاں پہنچے کیسے داخل ہوئے کیا کیا، وہ ابا جی کی نصیحت ہے، وہ وصیت قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا اکیلے اکیلے جانا۔ جی مانے تو ہوں گے وہ بات، اکیلے اکیلے ہی گئے ہوں گے، لیکن قرآن کریم جو ہے آگے کا کچھ بھی بیان نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو ٹھکانہ دیا، یعنی علیحدہ ایک جگہ پہ بلایا، بلانے کے بعد فرمایا انی انا اخوک بنیامین، میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ بتائیں کتنی خوشی ہوئی ہوگی،
ایک طرف ابا جی یعقوب علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا انہوں نے زندگی ساری، اور ایک طرف سے اچانک آنن فانن جناب پتہ چل رہا ہے کہ یہ میرے بھائی یوسف ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا تبتئس بما کانوا یعملون، اب غم نہ کرنا یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، اب وہ تیرے ساتھ میں وہ نہیں ہونے دوں گا، جو انہوں نے ظلم زیادتیاں کی نا بھائیوں نے تیرے ساتھ، اب وہ نہیں ہوگا، اب خوش ہو جا تو تیرا بھائی تجھے مل گیا ہے اب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو توجہ یوسف علیہ السلام کو حاصل تھی، ان کے جانے کے بعد وہی توجہ حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو گئی۔ اب جو اناد والا معاملہ ان کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اب وہی معاملہ ان کا حضرت بنیامین کے ساتھ ہو گیا ہے جی، وہی معاملہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اب وہی تعلق ان کا، یعنی کہ وہ خاص معاملہ لگاؤ جو تھا ان کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہی معاملہ ان کا حضرت بنیامین کے ساتھ ہو گیا۔ اب کیا کہتا ہے قرآن جی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جہزہم بجہازہم، میں کہ انہوں نے ان کا سامان تیار کر دی، یہ ذہن میرے جہاز سامان کو کہتے ہیں، جہاز کس کو کہتے ہیں؟ سامان کو کہتے ہیں۔ پر جب انہوں نے ان کا سامان تیار کر دیا تو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قیمتی جو پیالہ تھا، ایک شاہی پیالہ، وہ آپ نے خفیہ طریقے کے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں ڈال دیا جی۔ یہ ایسے ڈالا جیسے پچھلی بار ان کے پیسے ان کے گندم میں ڈالے تھے، اب ان کے گندم میں پچھلی بار پیسے ڈالے تھے، اب اس بار اپنے بھائی کے گندم میں وہ پیالہ ڈال رہے ہیں، جو قیمتی پیالہ تھا، شاہی پیالہ تھا، وہ ڈال دیا۔ اچھا جی، یہاں تک روک کے پہلے یہ سماعت فرمائیں، یہاں مفسرین کے دو قول ہیں، میں دونوں کی آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جو پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں ڈالا تھا، وہ بطور تحفہ کے ڈالا تھا۔ اگلا واقعہ جو ہے کہ ان کو روکنا ہے، پکڑنا ہے، سارا وہ آپ کی طرف سے نہیں تھا، وہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے وہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے پیالہ ڈال دیا، میں کہ جب میرا بھائی گھر پہنچے گا تو یہ قیمتی پیالہ جو ہے وہ نکال کے دیکھے گا، خوش ہوگا کہ میرے بھائی نے مجھے تحفہ دیا ہے جی، اس طرح کر کے۔ تو اب جب یوسف علیہ السلام سے وہ جدا ہوئے، اپنا قافلہ لے کے جانے لگے، تو وہ جو خادم تھے ان کے کارندے، انہوں نے دیکھا جس کمرے میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے مہمان، وہاں تو شاہی پیالہ ہی کو نہیں۔ ہاں جی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو جگہ دی تھی رہنے کے لیے، وہاں پر انہوں نے اپنے خاص برتن جو تھے وہی بھجوائے تھے ان کے کھانے کے لیے، گو کہ ان پر زہر نہیں کیا تھا میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن چونکہ بطور مہمان شاہی کے وہاں رہ رہے تھے تو ان کی خدمت بھی اسی طرح کی ہو رہی تھی، ان کو اعزاز اور اکرام بھی اسی طرح کا دیا جا رہا تھا، تو اس طرح کے برتن جو ہیں ان کو وہ استعمال کے لیے دیے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے دیا اپنے بھائی کو بطور تحفہ کے، قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب پیچھے سے قرندوں نے جب دیکھا، خادموں نے، کہ وہ تو پیالہ ہی نہیں ہے، اب وہ ایک دم سے پیچھے بھگا بندہ، اس نے جا کر کے قافلے والوں کو آواز دی، اس نے کہا کہ وہ قافلے والو تم تو چور ہو ہیں۔ یہ جب اس نے آواز لگائی تو وہ سارے کہنے لگے ہم تو بھائی شریف لوگ ہیں، ہم تو پچھلی بار بھی آئے تھے، یہاں سے گندم لیا اور ہم چلے گئے، اور نہ ہم فسادی ہیں نہ ہم چور ہیں۔ اس بندے نے کہا اچھا اگر تمہارے میں سے کسی پاس وہ پیالہ نکل آئے تو بتاؤ پھر کیا سزا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو سزا یہ ہے کہ جو بندہ چوری کرتا ہے وہ پکڑا جائے نا، اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے، جس کی چوری کی ہو وہ پھر زندگی ساری اس کی غلامی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر تم بتا دو مجھے کہ پیالہ کس کے پاس ہے تو جو بتائے گا اس کو 1 اونٹ کا گندم مفت میں ملے گا انعام کے طور پر، 1 اونٹ گندم مفت میں ملے گا انعام کے طور پر۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو پھر تمہاری تلاشی ہوگی، پھر معاملہ جو ہے نا وہ بادشاہ کے سامنے حل ہوگا۔ تو اب ہوا یہ کہ اب ظاہری بات ہے جب کسی نے چوری نہیں کیا تھا، کسی نے اٹھایا نہیں تھا پیالہ، تو مانتا کون؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں اٹھایا، ہم تو شریف لوگ ہیں، اس طرح کے کام ہم نہیں کرتے۔ اب وہ سارے ان کو پکڑ کے لے کے آئے جناب، اب معاملہ آنا تھا تو یوسف علیہ السلام کے سامنے، اب رکھوایا تو یوسف علیہ السلام نے تھا، خود رکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے میں ہاں بھائی، اب وہ سبیل نہیں کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ طریقہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو تعلیم فرمایا بھائی کو وہاں رکھنے کا، یعنی ابھی تک یوسف علیہ السلام کو پتہ کوئی نہیں
کہ جناب یہ کیا کیا انہوں نے، یوسف علیہ السلام اپنی طرف سے تحفہ دے رہے ہیں، وہ پیالہ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تدبیر نکالی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ وہاں رہ جائیں۔ ہاں جی، اب معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا، وہ پکڑ کے لے کے آیا یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ آپ علیہ السلام نے میں ہاں بھائی تم نے پیالہ چوری کر لیا ہے؟ اب پوچھا یوسف علیہ السلام نے پیالہ تم نے چوری کر لیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں جی ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں۔ میں چلو ٹھیک ہے تلاشی دے دو پھر۔ اب یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ پیالہ کس کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے دوسروں کی تلاشی شروع کی، باقی جو بھائی کھڑے تھے اب وہ سارے مطمئن ہو رہے ہیں، جس کا بھی کھاتا صاف ہوتا جا رہا ہے۔ تو بعد میں جب حضرت بنیامین کا کھاتا کھلا، ان کا وہ توڑا کھولا گیا گندم والا، تو اس میں سے وہ پیالہ نکلا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سارے بیچارے شرمندہ ہو گئے، ہاں جی، انہوں نے جناب آنکھیں نیچے کی ہوئی ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اب حضرت بنیامین جو ہیں وہ اوپر سے تو وہ بھی دکھی ہیں، لیکن اندر سے تو وہ خوش ہو رہے ہیں، بھی شکر ہے ان سے جان چھوٹی۔ سزا بھی انہوں نے خود ہی بیان کی ہے کہ اس کو غلام بنا لیا جائے گا۔ میں غلام بنوں گا بھی تو کس کا؟ اپنے بھائی کا ہیں۔ ان کے ساتھ اب دیکھیں یہاں بھی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا۔ اب یہ لے کے آئے تھے اپنے بھائی کو بڑے ادب آداب کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بنیامین کو نہیں لے کے جاتے تو گندم نہیں ملنا۔ جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی گندم لینے والی، تو اب بنیامین کو کون پوچھتا تھا؟ ممکن ہے یہ بھی ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے تھے۔ نہیں سمجھ آیا؟ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر یہ سبیل نکالی یوسف علیہ السلام کے بھائی کو، بنیامین کو وہاں ٹھہرانے کی۔ جی اب بات جو ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھی اب بتاؤ کیا کہتے ہو تم؟ اور بھی سارے شرمندہ منہ نیچے کیے ہوئے ہیں، بولے کوئی نہ۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں ذرا وقت دیا جائے، ہم آپس میں مشورہ کر لیں۔ اب یہاں پہ ان کا وہ بڑا بھائی پھر بولا، وہ جس نے پہلے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دیں۔ ایک نے کہا تھا نہیں قتل نہ کرو، اس طرح کرو اس کو کنویں میں ڈال دو، قافلہ گزرتا وہ لے جائے گا۔ ہیں جی، اب اس بھائی نے پھر کہا، اس نے کہا دیکھو بھی بات سنو، تم جاتے ہو جاؤ ابا جی کے سامنے، میں تو مصر میں بیٹھا ہوں، یہاں کوشش کروں گا کسی نہ کسی طریقے سے بھائی کو چھڑواؤں گا، اس کو ساتھ لے کے آؤں گا، وگرنہ جب تک ابا جی مجھے نہیں بلاتے میں گھر جانے والا نہیں۔ یہ وہ بھائی تھا جس نے پہلے خیر خائی کی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اب پھر جناب اپنے بھائی کے ساتھ خیر خائی کر رہا ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ وہ ان کا بڑا بھائی نہیں تھا، ان کا بڑا بھائی ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اکبر فرماتا، ان کے اکبر نے کہا، بڑا بھائی جو تھا سب سے، اس اللہ تعالیٰ یہ فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ میں کبیرہم، ان کا جو بڑا تھا، سب سے بڑا نہیں کہا، بڑا کہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عقل میں، فہم اور دنائی میں بڑا تھا، اس لیے پہلے مشورہ دے کے یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ اب حضرت بنیامین کی جب بات آئی تو وہ شرمندگی سے گاڑی نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک قول تو یہ ہو گیا کہ باقی سارے وہاں سے جناب وہ دو وہاں رہ گئے، یوسف علیہ السلام تو پہلے وہاں ہیں، حضرت بنیامین وہاں رہ گئے، اور تیسرا جو بھائی ہے اب وہ جانے سے انکار کر بیٹھا، اس نے کہا میں بھی نہیں جاتا بھائی۔ اب 3 ادھر رک گئے، یہ 2 رک گئے، آئے 11 تھے، اب پیچھے 9 جا رہے ہیں۔ اب یہ 9 پہنچے تو جیسے پہلے گئے تھے روتے ہوئے، اب پھر ان کی بیچاروں کی وہی کیفیت ہو گئی۔ ہاں جی، اب تو ان کا کوئی گناہ نہیں ہے نا، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کا، لیکن 1-2 معاملے انہوں نے اور کیے یہاں پہ، وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں جب میں ترجمہ کروں گا۔ ایک قول یہ ہو گیا، اور دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ اب بہت زیادہ خطرہ درپیش تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت زیادہ خطرہ پیش تھا۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ان کی ضرورت تو پوری ہو گئی تھی گندم لے کر کے، اب جناب ممکن ہے کہ وہی حال کرتے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پہلے کر چکے تھے۔ اب ضروری تھا کہ حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ٹھہرانا، تو یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم فرمائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب یہاں پہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہ کیوں کہا ان کو چورو؟ چور تو ہیں نہیں، وہ یوسف علیہ السلام خود رکھ رہے ہیں، اور تدبیر بھی یوسف علیہ السلام کی اپنی ہے، اور سکھا رب تبارک و تعالیٰ خود رہا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا او چورو؟ اب اس بات پہ صرف یہ واحد اشکال رہ جاتا ہے یہاں پہ، اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں جی 2 باتیں ہیں، بظاہر تو یہ جھوٹ لگ رہا ہے نا بھی وہ چور ہیں نہیں، چوری انہوں نے کی نہیں، رکھا یوسف علیہ السلام نے خود ہے، پکڑوا یوسف علیہ السلام خود رہے ہیں، تلاشی لے رہے ہیں تو پیالہ نہیں کر رہا، رکھا خود ہے، پھر ان کو چور کیوں کہا؟
صرف یہی اشکال ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری آیت مبارکہ جو ہے وہ بحمد اللہ تعالیٰ سمجھ بھی آ چکی ہوگی آپ کو مضمون کیا چل رہا ہے۔ اب دیکھیں جی، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے توریہ، کیا ہوتا ہے؟ توریہ، ایک ہوتا ہے کذب یعنی جھوٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ توریہ میں اور جھوٹ میں فرق ہے، ہوتا توریہ بھی صدق ہے، سچ ہوتا ہے، جھوٹ وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن سچ میں یہ ہوتا ہے جو بندہ کہہ رہا ہے نا اگلا بھی وہی سمجھ رہا ہے۔ توریہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہے بندہ سچ رہا ہے لیکن اگلے کو سمجھا کچھ اور رہا ہے، اگلے کو سمجھا کچھ اور رہا ہے۔ اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں، میں صرف دو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی مثال جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دو دن پہلے بھی یہ بیان کی تھی، صرف کئی لوگ دوست نہیں تھے تو اس لیے، وغیرہ میں اشارے دے دیتا آپ کو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت فرما رہے ہیں اس رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے جب جا رہے ہیں آقا علیہ السلام تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ابوبکر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جس طرف سے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں اس طرف سے آگے آ جاتا ہوں، اس طرف سے آگے آیا تھا تو کوئی تکلیف بھی پہنچے تو مجھے پہنچے۔ ایک بندے نے پوچھ لیا حضرت ابوبکر صدیق سے، بلکہ کئی لوگوں نے پوچھا، کہا کہ کون ہو؟ حضرت ابوبکر فرمانے لگے ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ تو کہا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا ھذا رجل یہدینی الطریقہ، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راہ دکھا رہا ہے، یہ مجھے راہ دکھا رہا ہے، یا من یہدینی، یہ وہ بندہ جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اب اگلے والا بندہ یہ سمجھا، کیونکہ عربوں میں یہ طریقہ تھا، پہلے اس وقت یہی ہوتا تھا کہ راستے کے ماہر لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جیسے آپ لوگ چلے جائیں شاہی قلعہ، وہاں ہمیں تو پتہ نہیں کون سی شاہ کہاں پڑی ہے، جی بادشاہ کہاں سے ہوتا تھا، کہاں سے اٹھتا تھا، لیکن وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے، پتہ انہیں بھی نہیں ہوتا، کئی بار چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سے بادشاہ کھانستا ہو جاتا تھا اور یہاں سے ان کو بلغم پھینکتا تھا، بھائی تو وہاں تھا تجھے کیسے پتہ بھائی؟ ہماری قوم ایسی ہے نعوذ باللہ، ہم عراق گئے، وہاں پہ نمرود کا جو محل ہے نا وہاں پہ کئی لوگ فاتحہ پڑھ کے آ گئے۔ یہ کہنے لگے حضرت فاتحہ میں کیا پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے جی وہ ہم نے یہاں پڑھی ہے نا فاتحہ۔ میں نے کہا کس کی فاتحہ پڑھی ہے؟ کہتے اب یہ تو میرے کو بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نمرود کی فاتحہ پڑھائیں ہیں۔ میں نے کہا اتنا بھی بندہ فاتحہ کا شوقین نہ بنے کہ نمرود کی فاتحہ پڑھ دے، کئی جا کے مختار سقفی کی فاتحہ پڑھ دیتے ہیں وہاں پہ۔ بتائیں مختار سقفی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا دجال، اس کی قبر میں فاتحہ پڑھاتے ہیں، بتائیں یہ حساب ہے ہمارا؟ اتنے عادی ہوئے ہیں، اتنے شوقین ہوئے ہیں، بتائیں کہ ہاتھ چھوٹ بندہ اتنا ہی واقع نہ ہو جہاں بھی دیکھے وہ نمرود کی ممی، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی نا جہاں پہ اس فرعون کی، ہاں جی ہمارے پاکستانی اس پہ جا کے فاتح پڑھ رہے ہیں، ان کی تصویر جو ہے نا وہ کسی دوست نے مجھے بھیجی، بتائیں۔ یعنی کہ ہماری قوم جو ہے نا اتنی اپنے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ظاہر کر رہی ہے کہ اب ہم جناب نمرود کے لیے بھی دعا کریں گے تو وہ بھی بخشا جائے گا، بتائیں کیا کہا جائے ان بیچاروں کو۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیں کلام جو ہے اس وقت یہی ہوتا تھا کہ لوگ جو نا لوگوں کو لے جاتے تھے راستہ دکھانے والوں کو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کلام کیا یہاں پر کہ راجل ھذا راجل یہدینی طریقہ، یہ وہ بندہ جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اب حقیقت میں کلام تو ٹھیک ہے، کلام میں کوئی کذب والی بات نہیں ہے، لیکن اگلے کو وہم میں ڈال دیا ہے، اگلا یہی سمجھا کہ یہ جناب ان کے نبی علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ یہ بندہ جو ہے نا ان کے ساتھ وہ جا رہا ہے جو راستہ بتا رہا ہے ان کو، سمجھا ہے نا۔ اب یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بادشاہ جو تھا، ابراہیم علیہ السلام جہاں سے گزر رہے ہیں، وہ بادشاہ جو تھا وہ نئی شادی شدہ خواتین کو پکڑ لیتا تھا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور ان کے کارندوں نے پکڑ لیا۔ اب نکاح جو ہے وہ نیا نیا ہوا تھا، اب انہوں نے آگے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میری بہن ہے۔ اب یہاں پر آپ کا کلام جو ہے اس میں کذب نہیں ہے، آپ کا کلام سچ ہے، کیونکہ دنیا جہان میں رشتے تو باقی سارے بعد کے ہیں، سب سے پہلا رشتہ تو اسلام کا ہے۔ کون سا رشتہ ہے؟ اسلام کا ہے، ہاں جی اسلام کا رشتہ، مطلب یہ کہ میری اسلامی بہن ہے، میری دینی بہن ہے، میری توحیدی بہن ہے، یعنی یہ بھی توحید کو ماننے والی، میں بھی توحید کو ماننے والا، یہ میری توحیدی بہن ہے، اسلامی بہن ہے، ہاں جی اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام کے رشتے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یا پھر ممکن ہے آپ علیہ السلام کے چچا کی بیٹی ہو، اس لیے چچا کی بیٹی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ یہ میری بہن ہے، یعنی چچا زاد بہن ہے۔ اس طرح کر کے حقیقت کے اندر بات آپ کی درست ہے، لیکن اگلا وہم میں پڑ گیا، اگلا نے یہی سمجھا کہ ان کی حقیقی بہن ہے۔ اگلا کیا سمجھا؟
ان کی حقیقی بہن ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں توریہ، یہ قرآن کریم نے بھی بیان کیا اس معنی کو، اس کو نہیں، قرآن کریم نے اس معنی کو بیان کیا۔ وہ معنی کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت قابیل اور حابیل کا معاملہ ہوا تھا، قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، ہاں جی، قتل کرنے کے بعد اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیف یواری سوءۃ اخی، اب جناب وہ شرمندہ شرمندہ پھرتا ہے، اس بھائی کو چھپاؤں کیسے؟ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، بھائی کو مار دیا، قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد کندھے پہ رکھ کے گھوم رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، بتائیں، وہ پریشانی کے عالم میں گھوم رہا ہے۔ یہاں پہ یواری کا معنی چھپانا ہے، کیا ہے؟ چھپانا ہے، بھائی کو کیسے چھپاؤں؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بیان حقیقت کرے لیکن اگلے سے حقیقت جو ہے وہ چھپ جائے، اس کو پتہ نہ چلے کہ جناب اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح کے جو کئی معاملہ بن جائے، کبھی جب جان کو خطرہ ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس طرح کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو توریہ فرمایا وہ کیا تھا، وہ کیسے توریہ بنتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، کیونکہ اشکال وارد ہو رہا تھا صرف انکم لسارقون پر کہ تم چور ہو، چوری انہوں نے کی نہیں۔ رب تعالیٰ کا پاک پیغمبر جو ہے اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے جو چوری نہ ہو اس پہ چوری کا الزام لگا دیا جائے؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ، تو اس لیے اس بات کو کھولنا بہت ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اوے تم چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ پیالے کے چور ہیں ہم، لیکن یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے تھے تم بھائی یوسف کے چور ہو، تم نے بھائی یوسف کو اس کے ابا سے چوری کیا تھا۔ سمجھایا نہیں ہے؟ سمجھایا؟ تم نے اپنے بھائی یوسف کو ان کے ابا سے چوری کیا تھا، ان کے گھر سے چوری کیا تھا، ابا کی شفقتیں چرائی تھی تم نے، اپنے بھائی کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا تھا۔ اب ان کے ذہن میں یہ لانا ہے کہ تم پیالے کے چور ہو، لیکن حقیقت میں یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ تم یوسف کے چور ہو۔ اب بڑا چور پیالے والا بنتا ہے یا بھائی یوسف کا بنتا ہے؟ بتائیں۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کو رب تعالیٰ کے نبی سے دور کر دے، بڑی چوری تو یہ ہے۔ جی یوسف علیہ السلام جو ہیں جس بات پر ان کو ملامت کر رہے ہیں وہ بات یہ تھی، وہ والی نہیں تھی جو وہ سمجھ رہے تھے، وہ پیالے والی سمجھ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے، تم نے تو وہ چوری کی تھی۔ اب ان بیچاروں کے ذہن میں بھی نہیں ہے، اب انہوں نے کیا کہا آگے وہ دیکھیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کہا ثم اذن مؤذن، ایک بندے نے آواز لگائی، انہوں نے کہا اے ایتھل العیر، قافلے والو، انکم لسارقون، اور تم تو چور ہو۔ قالوا نفقد قالوا اکبروا علیہم ماذا تفقدون، وہ پیچھے کی طرف متوجہ ہوئے یہ کہتے ہوئے ماذا تفقدون، کیا چیز نہیں مل رہی تجھے، کیا گم کر بیٹھے ہو، وہ بھی تو بتاؤ ہمیں۔ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، بادشاہ کا پیمانہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، اس نے کہا جو بندہ پیالے کا بتائے گا ہمیں پیالہ دے دے گا، اس کو ایک اونٹ پورا گندم کا لدا ہوا بطور انعام کے ملیں گے، وانا به زعیم، اور وہ دلوانا جو ہے میرا کام ہے، میں ضامن ہوں اس بات کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سارے بیک زبان بولے قالوا تاللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، آپ تو جانتے ہیں ہم پہلے بھی آئے تھے، نہ ہم فساد مچانے والے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں، ہم تو پہلے بھی آئے تھے خاموشی کے ساتھ گندم لے کے چلے گئے تھے، آج پھر آئے ہیں ہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بندے نے پوچھا کہ بتاؤ پھر، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہا کہ اگر وہ تمہارے پاس سے پیالہ نکل آئے تو بتاؤ پھر سزا کیا ہوگی تمہاری، اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ تمہاری سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا قالوا جزاؤہ، اس کی جزا من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں سے پیالہ نکلے گا، فہو جزاؤہ، وہ جزا خود ہی ہوگا، پھر وہ جزا خود ہی ہوگا، یعنی وہ خود غلام بنا لیا جائے گا، وہ یہیں رکھ لیا جائے گا، ہم اسے لے کے نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کذالک نجزی الظالمین، بھائیوں نے کہا ہم ظالموں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں، ظالموں کے ساتھ ہم یہی رویہ رکھتے ہیں۔ فبادأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، اب یوسف علیہ السلام سامان کی تلاشی لے رہے ہیں، آپ نے ان کے سامان کی تلاشی پہلے لی، کہیں ان کو شک ہی نہ پڑ جائے، بھائی کی پہلے لیتے وہیں سے پیالہ نکلا تھا تو ان کے ذہن میں آنا تھا بھائی ایک منصوبہ ہے ان کا، پہلے آپ نے ان کے سامان کی تلاشی لی، پھر جناب قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے
کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے یوسف کو تعلیم فرمایا تھا اور بھائی کو روکنے کے لیے، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، فرمایا کہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں بادشاہ کے قانون میں، اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو وہاں ٹھہرا لیں، مگر یہ کہ اللہ جو چاہتا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہتا، ایک تدبیر اللہ تعالی نے بیان فرمائی تھی، میں کہ یوسف اس طریقے سے تم اپنے بھائی کو یہاں روک لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر کوئی بڑے علم والا بھی ہوتا ہے۔ ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جی بھائیوں نے جب دیکھا شرمندہ ہو گئے، پانی پانی ہو گئے، اب انہوں نے ساتھ ایک جھوٹ چھوڑا وہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ اب ان تو بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں کہ معاملات کیا چل رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے قالو، انہوں نے کہا این یسرک، اگر یہ ثابت ہو گیا نا بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، یوسف نے، اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ اب نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے بڑی غلط بات کی وہاں پر، نعوذ باللہ۔ ان کے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے بھائی نے، اب پہلے تو یہ کہہ رہے تھے ہمارا بھائی ہے، اب یہاں پہ آ گئے اس بات پہ کہ اس کے بھائی نے چوری کی تھی۔ مطلب یہ ہے، وہ یہ کہنے لگے کہ نہ تو ہمارے ابا چور ہیں نہ ہماری اماں چور ہیں، ہم نے اپنے ابا سے تعلیم نہیں پائی نہ ہی ہم نے اپنی اماں سے پائی، اس لیے ہم چوری نہیں کرتے۔ اس نے چوری کی ہے اور اس کا بھائی پہلے چور تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ماں سے تعلیم پائی تھی، یہ والی، یہ انہوں نے وہاں یہ بات کر دی، اور کی بھی کس کے سامنے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، میں کہ یوسف علیہ السلام اس بات کو چھپا گئے، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس بات کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہوئے، تم کس کو چور کہہ رہے ہو؟ جس کو جناب پورا مصر اس کی گواہیاں دے رہا ہے، اس سے بڑا صادق اور امین کو نہیں، جی پورے مصر کی حکومت اس کے حوالے کر دی گئی ہے، اس کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر کے تم اسے چور کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جی حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا انتم شر مکانا، میں تم تو بڑے بھیڑے لوگ ہو بھائی، تم تو بڑے برے لوگ ہو، کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ یہ کہہ کے آپ نے فرمایا واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو ان کی حقیقت کیا ہے۔ پتہ تو یوسف علیہ السلام کو بھی تھا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے اس وقت جو ہے بات پردے میں رکھنی تھی، ابھی ان کو بتانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بہتر جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو، چور کون ہے، چور کون ہے، وہ یوسف چور ہے یا تم چور ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔